السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جو منافق کی نشانیاں ہیں، منافق کی علامتیں ہیں۔ یعنی وہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ ان کاموں کو کرے، بلکہ جس کسی انسان کے اندر بھی وہ تین نشانیاں اور علامتیں پائی جائیں گی، حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں۔ اور وہ تین نشانیاں: جب کبھی بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، اور کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے پاس رکھائی جائے تو اس کے اندر خیانت کرے۔ یہ تین علامتیں جس کسی کے اندر بھی پائی جائے گی تو اس کو اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں علامتوں کو نفاق کی نشانی اور نفاق کی علامت بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جھوٹ بولنا حرام کام ہے، اور ایسی برائی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، چاہے یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ہندوازم ہو، کوئی اور مذہب ہو، سارے مذاہب کے اندر جھوٹ بولنے کو حرام سمجھا گیا ہے، برا سمجھا گیا ہے۔ کوئی ایک مذہب بھی ایسا نہیں ہے سوائے شیعیت کے جس کے اندر جھوٹ بولنے کو جائز سمجھا گیا ہو، جھوٹ بولنے کو درست سمجھا گیا ہو۔ ایسا کوئی مذہب نہیں۔ سارے ہی لوگوں کے یہاں، سارے ہی مذاہب والوں کے یہاں جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کے آنے سے پہلے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے، زمانے جاہلیت کے اندر، اس زمانے میں بسنے والے لوگوں کے یہاں بھی جھوٹ بولنا برا سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روم کے بادشاہ کو ایک خط لکھا
اس کے اندر اسلام کی دعوت تحریر فرمائی، صحابہ کے ذریعے سے لکھوایا اور اس خط کو بادشاہ کے یہاں بھیج دیا۔ جب وہ خط روم کے بادشاہ کو ملا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس میں لکھی ہوئی پڑھی، اور کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، آپ کی بات کو قبول کرنے سے پہلے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے پہلے اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے اس آدمی کی تصدیق کر لوں، اس آدمی سے متعلق اچھی طریقے سے معلوم کر لوں کہ جو مکے کے اندر نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آیا وہ اللہ کے سچے نبی ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں اچھی طریقے سے تحقیق کر لوں۔ جب بات سچی نکل آئے گی تو میں بات کو قبول کر لوں گا۔ اب یہ سوچ کر کے اپنے دربار کے لوگوں کو اپنی ساری سلطنت کے اندر پھیلا دیا۔ اتفاقاً اسی زمانے میں حضرت ابو سفیان، جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابھی مشرکین کے ساتھ تھے، وہاں پر تجارت کی کسی غرض سے پہنچے ہوئے تھے، اس ملک میں تجارت کی نیت سے ان کا جانا ہوا تھا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو لوگوں کو بھیجا اور ان کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ لوگ ان کو لے کر کے بادشاہ کے پاس پہنچا گئے۔ اب بادشاہ نے ان سے مختلف قسم کے سوالات کرنا شروع کیے۔ ابو سفیان اس کے ایک ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ بادشاہ نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس آدمی کا خاندان کیسا ہے، وہ کس خاندان کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور ان کے خاندان کی معاشرے کے اندر کیا عزت ہے، کیا شرافت ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ وہ سارے عرب کے اندر بڑا اعلیٰ خاندان مانا جاتا ہے، ان کی پیدائش اعلیٰ خاندان کے اندر ہوئی، اور ان کی شرافت کو تو سارے عرب مانتے ہیں، سارے عرب اس خاندان کی شرافت کے قائل ہیں۔ بادشاہ نے ان کی بات کی تصدیق کی اور کہا کہ تم نے سچ کہا، اس لیے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اعلیٰ خاندان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال بادشاہ نے یہ کیا کہ اچھا یہ تو بتلاؤ کہ ان کے متبعین کیسے ہیں، ان کی جو بات مانتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں، وہ لوگ کیسے ہیں، آیا متوسط درجے کے لوگ ہیں یا مالدار اور رئیس لوگ ہیں؟ ابو سفیان نے بتلایا کہ وہ کمزور اور ضعیف قسم کے لوگ ہیں، متوسط درجے کے لوگ ان کی متبع ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے پھر تصدیق کی اور اس نے کہا کہ یقیناً اللہ کے ہر نبی کے ابتداءً بات ماننے والے کمزور اور ضعیف ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے مختلف قسم کے سوالات وہ پوچھتا رہا۔ اس نے پھر پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تمہارا ان سے مقابلہ ہوتا ہے تو آیا تمہاری جیت ہوتی ہے یا ہمیشہ وہ جیتتے رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی ہم کو فتح ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے سوالات بادشاہ نے ابو سفیان سے پوچھے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اس وقت میں اسلام نہیں لایا تھا، ابھی میں کفار کے ساتھ تھا، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ ایسے موقع پر کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جائے جس کی وجہ سے بادشاہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کوئی تاثر قائم ہو جائے۔ لیکن جتنے سوالات بادشاہ مجھ سے پوچھ رہا تھا اس کا جواب مجھے دینا تھا، اور میں جھوٹ تو کہہ نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ وہ تو بری چیز ہے، اور میں جتنے جوابات صحیح دے رہا تھا وہ سارے کے سارے جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جا رہے تھے۔ اور اسی طریقے کا ایک واقعہ، جس وقت مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کے اندر بڑا سخت ستایا جانے لگا، ظلم و ستم کیے جانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے چند مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی، وہاں پہنچ کر کے آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ مکے کے اندر کفار کو جب معلوم ہوا کہ چند مسلمان حبشہ چلے گئے ہیں
چین سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ وہاں سے 2 لوگ طے ہوئے۔ ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ حبشہ کے پاس بادشاہ سے ملاقات کرو، اور کرنے کے بعد ان سے یہ کہنا کہ ہمارے چند غلام ہمارے ملک سے بھاگ کر کے آپ کے ملک میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس پناہ لے لی ہے، ان لوگوں کو واپس کر دیجئے۔ وہاں پر بھی بادشاہ نے کچھ سوالات کیے، مسلمانوں کو بلایا، ان مشرکین کو بھی بلایا۔ اس موقع پر بھی جو کفار کی طرف سے آنے والے لوگ تھے وہ جھوٹ بولنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے جو سوالات پوچھے گئے اس کے سچے سچے جواب دیے تھے۔ ان دونوں واقعات سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی مذہب کے اندر، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہودیت ہو، یا پھر اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے۔ جھوٹ بولنا اتنی زیادہ بری چیز ہے، اور پھر اسلام نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی لیے آدمی اپنے گھر کے اندر بھی ابتدا ہی سے بچوں کی پرورش اس انداز میں کرے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر جھوٹ کی برائی، جھوٹ کا گناہ ہونا، جھوٹ کا بری عادت ہونا، سچ کو مضبوطی سے تھامنا، یہ ساری چیزیں بچپن سے ان کے اندر جم جائے، اور پھر بڑے ہونے کے ذریعے بڑے ہوتے ہوتے وہ لوگ جھوٹ بولنے کو چھوڑ دیں، بلکہ سچ کو اس طرح مضبوطی سے تھامیں، برائی کو ہمیشہ، گناہ کو ہمیشہ، جھوٹ کو ہمیشہ اپنی زندگی سے صاف کر دے۔ اس انداز میں پرورش ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آپ کے سامنے اپنے بچے کو قریب بلانا چاہتی تھی اور اپنے گود میں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ بچہ قریب نہیں آ رہا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ بیٹے ادھر آؤ، میں تم کو کوئی چیز دینا چاہتی ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم واقعی میں بچے کو کوئی چیز دینا چاہتی ہو؟ تم نے کہا کہ میں تم کو کوئی چیز دوں گی، کیا واقعی دینے کا ارادہ ہے یا صرف ایسے ہی بلانے کے لیے کہہ دیا؟ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس کو کھجور دینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا دینے کا کوئی ارادہ نہ ہوتا، صرف اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس طرح بات کہہ کر کے اس کو بلاتی، تمہارے نام اعمال کے اندر جھوٹ بولنے کا ایک گناہ لکھ دیا جاتا تھا۔ اسی لیے چاہے وہ بچے ہوں، بڑے ہوں، کسی کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، حتیٰ کہ سنجیدگی تو سنجیدگی، مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ہنسانے کے واسطے، دل لگی کے لیے، تفریح کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے قصے آپس کے اندر سناتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرما دیا کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مذاق کرتے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ تفریحی بات کر لیا کرتے تھے تاکہ مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر چستی پیدا ہو جائے، لیکن اس کے اندر بھی جھوٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں نکالتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا آئی، اور اس بڑھیا نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے کہا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائیں گی۔ یہ بات سن کر کے وہ بڑھیا رونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اس کو آگے بتایا کہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری عورتوں کو جوان کر کے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ تو ایسا مذاق جس کے اندر جھوٹ بھی نہ ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی دیہات سے آئے، انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا اور پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ کے پاس کوئی اونٹ ہے تو مجھے دے دیجئے، میری سواری کے لیے کام آ جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ اس سائل نے کہا کہ اللہ کے نبی، اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟
نہ سواری کے کام آتا ہے، نہ بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے، میرے کسی کام کا نہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اونٹ ہے تو دے دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو جو بھی اونٹ دینے والا ہوں یقیناً وہ اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی ہی کا تو بچہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مذاق کرتے تھے، لیکن اس کے اندر جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں، کوئی غلط بات اس کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مذاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں سے تفریحی بات کرنا، یہ جھوٹ سے، غلط بات سے اور اس طرح کی ساری چیزوں سے پاک ہوا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے جھوٹ یہ صرف قول کے ذریعے سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بہت ساری اس کا جو مفہوم ہے، اس کی جو تعریف ہے بہت وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے۔ ایک دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں، جیسے کہ اگر کوئی آدمی قول کے ذریعے سے جھوٹ بول دے، واقعے کے خلاف میں کوئی بات بیان کر دے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ عدالت کے اندر پہنچ کر کے جھوٹی گواہی دے دے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور پیسے لے کر کے، رشوت لے کر کے کوئی جھوٹا فیصلہ کر دے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی آفس کے اندر کام کرتا ہے، اس کو چھٹی چاہیے اور کوئی معقول عذر بیان کرے بغیر اس کو چھٹی نہیں ملتی، جھوٹی اپنی میڈیکل سرٹیفکیٹ لکھ کر کے ای میل کر دیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے چند دن پہلے جب سب لوگ ویکسین لگا رہے تھے، اس وقت میں بعض لوگ بازاروں کے اندر وہ تھے جو لوگوں کے لیے جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کر کے دے رہے تھے، اور یہ جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یہ ایک گواہی ہے، حکومت کی طرف سے ایک گواہی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے وہ انجیکشن لگا لیا، ویکسین لگا لی۔ اب جو یہ سرٹیفکیٹ بنا رہے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کو بنا کر دینا چاہیے، پریشان حال ہے، مصیبت کے اندر ہم کام آ رہے ہیں، ہم اس کے لیے نیکی کا کام کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں۔ حالانکہ جو مدد کرنے والا ہے اور یہ بنانے والا ہے، دونوں آدمی بھی گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں، ہم نے صرف بولنے کو ہی جھوٹ سمجھ لیا، اس کے علاوہ جتنی صورتیں ہیں جھوٹ کے اندر اس کو ہم داخل ہی نہیں سمجھتے۔ اسی لیے ہر طرح کے جھوٹ سے، قول کے جھوٹ سے، فعل کے جھوٹ سے، ہر طرح کے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کے چند مواقع میں اجازت دی ہے۔ جب انسان کی جان پہ پڑ جائے، لوگ یہ کہے کہ اگر تم یہ نہیں کہیں گے تو تم کو مار دیا جائے گا، یا تمہارے اوپر ایسا ظلم و ستم کیا جائے گا کہ جس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور جھوٹ بولنے کے علاوہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایسے موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے، اس ظلم سے بچنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہو۔ لیکن اس موقع پر بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسا جھوٹ بولے، ایسا لفظ بولے کہ جس کے ذریعے سے سامنے والا کچھ اور معنی سمجھے اور ہمارے دل کے اندر کچھ اور معنی ہو۔ اس طریقے سے آدمی کی جان بھی بچ جائے گی اور پھر جھوٹ بھی اس کی زبان سے نہیں نکلے گا۔ ایک مثال اس بات کو آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے دے کر کے سمجھاؤں، چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ رہنے والے غیر مسلم ہندو بھی ہیں، ان کے یہاں رام ایک مذہبی شخصیت ہے، بڑی شخصیت ان کے یہاں مانی جاتی ہے، اور ایک گویا کہ ان کی پرستش کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ اور آج کل مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ رام کا نام لیا جائے۔ عربی کے اندر رما یرمی، اس کے معنی ہے پھینکنا۔ اب اس سے اگر ایک اس میں فاعل بنایا جائے گا تو بنے گا رام، معنی ہوگا پھینکنے والا۔ اب اگر آپ یہ نیت سے کہہ دیں رام پھینکنے والا، آپ کے نیت کے اندر تو یہ ہے کہ میں تو عربی کا لفظ کہہ رہا ہوں، لیکن جو سامنے آپ کو مجبور کرنے والا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اس نے میرے معبود کا نام لیا۔ تو اس طریقے سے کوئی ایسا گول مول لفظ استعمال کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے سامنے والے نے کوئی اور معنی مراد لیے اور آپ کے دل کے اندر کوئی اور معنی ہے۔ اس طریقے سے آپ جھوٹ سے بھی بچ جائیں گے اور پھر آپ کی جان بھی بچ جائے گی، ظلم و ستم سے بچ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اسی طریقے کا واقعہ، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے
ہجرت کر رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے ہیں، چونکہ مکے کے اندر یہ اعلان ہوا تھا کہ جو کوئی بھی اللہ کے نبی کو زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے اندر دیے جائیں گے۔ اب سارے مکے والے اس لالچ کے اندر نکل گئے کہ مجھے وہ انعام مل جائے، 100 اونٹ مجھے ملنے چاہیے۔ ہر آدمی دوڑ رہا ہے، ہر راستے پر لوگ جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا۔ وہ قریب آ گیا، اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ راستہ بتانے والے ہیں۔ اس زمانے کے اندر لوگ جب ایک ملک سے دوسرے ملک کو سفر کرتے تھے تو وہ لوگ راستہ بتانے والے کو، رہبر کو ساتھ رکھتے تھے تاکہ منزل تک صحیح طریقے سے پہنچا جائے، راستے کے اندر بھٹک نہ جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میرے راستہ بتانے والے ہیں۔ اب وہ سامنے والے نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی جگہ سفر کر کے جا رہے ہوں اور اپنے ساتھ میں راستہ بتانے والے کو رکھ لیا، حالانکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل کے اندر یہ نیت اور ارادہ کیا تھا کہ یہ میرے آخرت کا راستہ بتانے والے، یہ میرے جنت کا راستہ بتانے والے، دین کے اندر رہبری کرنے والے، یہ نیت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی اور سامنے والے نے کوئی اور معنی مراد لے لیا۔ تو اس طریقے سے ایسے الفاظ، ایسا جملہ استعمال کرنا چاہیے جس سے آدمی جھوٹ سے بھی بچ جائے اور پھر اس کی جان بھی بچ جائے، دونوں کام ہو جائے، ایسا جملہ اور ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، آدمی جب سچ بولتا ہے تو نجات ملے گی اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ بولے گا، اس کو محفوظ و بچانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولے گا، اس طریقے سے ایک جھوٹ کے پیچھے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، اور پھر چونکہ اس کی ساری بات کی بنیاد جھوٹ پر ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ساری عمارت منہدم ہو جائے گی اور جو سچ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، پھر شرمندگی اور پشیمانی ہوگی۔ اسی لیے سچ کا سہارا لینا چاہیے۔ جو آدمی سچ کو مضبوطی سے تھامتا ہے اس کو کبھی لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک بدبو پھوٹتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے جو رحمت کے فرشتے ہیں اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ علماء نے یہاں پر اس حدیث کی تشریح کے اندر ایک بات لکھی ہے، اور حدیث کو سمجھانے سے پہلے بڑی اچھی بات ان لوگوں نے لکھی۔ علماء نے فرمایا کہ خوشبو کے آنے کے لیے کسی چیز کا موجود ہونا ضروری ہے، جیسے کہ اگر پھول موجود ہے تو اس کی خوشبو پھیلتی ہے، اور اگر پھول نہیں ہے تو اس کی خوشبو بھی نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے خراب بو کے پھیلنے کے لیے خراب چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی جگہ نجاست ہو تو اس کی بدبو سارے معاشرے کے اندر پھیل کر خراب کر دیتی ہے، اور اگر نجاست نہ ہو تو پھر وہاں سے کوئی بدبو نہیں پھیلتی۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ خوشبو کے پھیلنے کے لیے کسی اچھی چیز کا ہونا ضروری ہے، خراب بو کے پھیلنے کے لیے خراب چیز کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تشریح سمجھانے کے بعد حدیث کی طرف آ جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو منہ سے خراب بو نکلتی ہے۔ یہاں رک کر کے یہ بات علماء نے بتائی کہ جب آدمی جھوٹ بولے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ منہ کے اندر کوئی خراب چیز نہیں ہے لیکن بو خراب پھیل رہی ہے، بلکہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے منہ کے اندر گندگی، نجاست اور خراب چیز پیدا ہوتی ہے، اس خراب چیز کی بو سارے فرشتوں کو پریشان کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر میں جتنے بچے بڑے سب جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے، سچائی کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سچائی والی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جھوٹ کی جتنی شکلیں ہیں ساروں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔